ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان نئے سرے سے تصادم کا خطرہ ہے۔ دونوں طرف سے ہی اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ جنگ بڑے خطرناک مرحلے میں داخل ہونے والی ہے، لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی ہے۔ ایسے میں مزمل صاحب، صورتحال ہمارے سامنے ہے، انٹرنل پریشر بھی ہے کیونکہ امریکہ کی عوام سرویز یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے ایران کے ساتھ جنگ میں جایا جائے۔ مذاکرات کے لیے پریشر ہے، فور شور گلف کنٹریز کی طرف سے بھی اتحادی بھی ناراض ہیں، اور ایسے میں اب ایران اپنی جگہ پر بضد وہیں کا وہیں ہم مجتبیٰ خامنائی صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو ان کی وکٹری سپیچ تھی، اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ، آپ کو حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب سیز فائر کو تو شاید امریکہ بھی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، اور میرے خیال میں جو دورہ چین ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ سیز فائر کے دوران ہی کر لیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دورہ چین سے پہلے سیز فائر توڑیں گے، یا دوبارہ کوئی جنگ ہونی ہے تو وہ دورہ چین سے پہلے ہوگی۔ اگر انہوں نے چین جانا ہے اور چین سے انہوں نے اپنے ایگریمنٹس کرنے ہیں تو وہ اس سیز فائر کو کنٹینیو کریں گے۔ جو انہوں نے کانگریس کو خط لکھا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سیز فائر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ سیز فائر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، واٹ اباؤٹ ایران؟ نہیں، ایران تو کوئی جواب میں میزائل نہیں چلا رہا نا۔ آپ دیکھیں، جب تک امریکہ میزائل نہیں چلا رہا ہے تو ایران بھی سیز فائر کی لچک بھی شو نہیں کر رہا۔ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ٹاکس کی بات الگ کر لیتے ہیں۔ سیز فائر کی پابندی جو ہے وہ امریکہ اور ایران دونوں کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو بھی توڑنے کے لیے ایران نے ابھی تک کوئی ملٹری یا نیوی ایکٹیویٹی نہیں کی ہے۔ ایران نے اپنا آبنائے ہرمز بند کیا ہوا ہے، امریکہ نے اس کو کھلانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی بحری جہاز قبضے میں لیے گئے دونوں کی طرف سے۔ وہ جب وہ آبنائے ہرمز گزر کر اوپن واٹرز میں آتے ہیں تو وہ اپنے بلاکیڈ میں لیتے ہیں۔ جو آبنائے ہرمز کا علاقہ ایران کے پاس ہے وہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ جو آبنائے ہرمز گزر کے آگے امریکہ نے ناکہ لگایا ہوا ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں۔ لیکن پاکستان کا ایک جہاز جو کویت سے ہم نے تیل خریدا ہے وہ آبنائے ہرمز اور ناکہ توڑ کے کراچی آ گیا ہے، ایرانیز نے بھی آنے دیا، امریکنز نے بھی آنے دیا ہے۔ لیکن 400 جہاز آبنائے ہرمز کے کنارے پہ پھنسے ہوئے ہیں جو آنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے 400۔ اس کی وجہ سے تیل کی قیمت آپ دیکھیں پہلے $126 تک گئی، اب $116 تک آئی ہے، لیکن تیل کی قیمتیں بہت بڑھی ہیں، اور تیل کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سب سے بڑا چیلنج ہی تیل کی قیمتوں کو نیچے لانا ہے۔ اوپیک توڑا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ تاکہ کارٹل توڑا جا سکے۔ یو اے کو اپنے یو اے کے پاس 2.6 ملین بیرل کا جو کوٹا ہے وہ 5 ملین تک لے کے آئے تاکہ مارکیٹ میں ایکسیسو آئل آئے اور قیمت نیچے آئے۔ تو اس لیے میرے خیال میں دو چیلنجز ہیں، ایک تو سیز فائر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ایران کی تیل کی ایکسپورٹ روکنا چاہتا ہے امریکہ کہ ایران 1 لیٹر تیل بھی نہ بیچ سکے۔ اب جنگ یہ ہے، اب جنگ یہ نہیں ہے کہ ایران پہ بمباری کرنی ہے، اب جنگ یہ نہیں ہے کہ ایران کو مارنا ہے۔ نہیں تو امریکہ تیاری تو کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ وہ صرف اس لیے کہ ایران کوئی حرکت نہ کرے، اس کو پتہ ہو کہ امریکہ تیار بیٹھا ہے، امریکہ کے ایسٹس اپنی جگہ موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی امریکہ جو ہے کوئی میزائل فائر کرنے کے موڈ میں ہے، ابھی امریکہ کوئی بمباری کرنے کے موڈ میں ہے۔ امریکہ نیول بلاکیڈ رکھنے کے موڈ میں ہے۔ وہ یہ نیول بلاکیڈ 3 مہینے بھی چل سکتا ہے، 2 مہینے ڈیمیج کر رہا ہے ایران کی اکانومی کو۔ دیکھیں نا جی، 18 لاکھ ریال تک کا تو ڈالر ہو گیا ہے، اور یہ بلاکیڈ کی وجہ سے وہاں کرنسی گری ہے۔ جنگ کے دنوں میں تو ان کی کرنسی اپریشیٹ ہونی شروع ہو گئی تھی کیونکہ ان دنوں ان کی تیل کی ایکسپورٹ بہت بڑھ گئی تھی۔ جنگ کے دنوں میں ایران نے ریکارڈ تیل بیچا ہے چین کو، کیونکہ آبنائے ہرمز اس کے کنٹرول میں تھا، وہ بھیجی۔ یہ بلاکیڈ کی وجہ سے اب دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہم نے 20 لاکھ بیرل کا ایک جہاز قبضے میں لیا ہے، تو وہ ایرانین تیل کا ہی قبضے میں لیا ہے نا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا ہم قزاقوں والے کام کر رہے ہیں آج کل، خود ہی قزاق کہہ رہے ہیں، ان کو کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو امریکن سگنلز ہیں وہ اس وقت سیز فائر کو کنٹینیو کرنے کے اور نیول بلاکیڈ کو کنٹینیو کرنے کے ہیں۔ اگر ایران اسی صورتحال کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے جیسے وہ 47 سال سینکشنز کے ساتھ زندہ رہا ہے، اگر وہ نیول بلاکیڈ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ نیول بلاکیڈ کے ساتھ 6 مہینے زندہ رہ سکتا ہے۔ تو کیپیسٹی ہے نا ایران کی، تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو انٹرنیشنل اسیسمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آئل کی ڈرلنگ آپ بند نہیں کر سکتے، اور آپ کو آئل کو سٹور بھی ایک حد سے زیادہ ایران کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کے پاس کیسپین سی پہ پورٹس ہیں، وہاں پہ تیل لے جانے کی اس کے پاس۔ امریکہ بھی اس بلاکیڈ کے ساتھ کتنی دیر تک سسٹین کر سکتا ہے، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ لیکن امریکہ تو آلٹرنیٹ روٹس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس بلاکیڈ کے ساتھ دنیا میں تیل سستا کیا جائے۔
فی الحال تو امریکن اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس بلاکڈ کے ساتھ امریکہ کو ایک ہی پرابلم ہے، عالمی اتحاد کی بات کرتے ہیں نا وہ بار بار، عالمی اتحاد کی بھی بات کرتے ہیں اپنا۔ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ دنیا کی اکانومیز چونکہ اس سے ہرٹ ہو رہی ہیں، امریکہ کا خیال ہے کہ دنیا کو کہیں گے کہ ایران سے بات کرو، ہم پہ دباؤ نہ ڈالو۔ آج دیکھیں نا ایرانی وزیر خارجہ نے فرانس سے بات کی ہے، آذربائیجان سے بات کی ہے، وہ بھی دنیا سے بات کر رہے ہیں، وہ پوٹن کے پاس گئے ہیں، پوٹن نے امریکہ سے بات کی ہے۔ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ دنیا ایران کو کیا سمجھاتی ہے، امریکہ کو تو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے تو جرمنی سے بھی اپنے فوجی واپس بلانے کا، وہ تو یورپ پورے سے لڑ پڑا ہے، اٹلی کی پرائم منسٹر سے لڑ پڑا، جرمنی کے چانسلر سے لڑ پڑا۔ یہ عقل مندی ہے، مدن صاحب آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ایک امریکن پریزیڈنٹ کا موڈ ہے، وہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ایک ہی لیڈرشپ ہے جس کی وہ تعریف کرتا ہے، اور وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف۔ اس کے علاوہ دنیا میں وہ کسی وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کی تعریف نہیں کرتے ہیں، وہ ثالثی کی کوشش پاکستان ایک منٹ میری بات سنیں، اس وقت وہ اسرائیل نیتن یاہو کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اس وقت صرف پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں، اور پورے یورپ سے لڑے ہوئے ہیں، انگلینڈ سے لڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں نے کیوبا پہ حملہ کر دینا ہے، وہ کون سا کہہ رہے ہیں میں نے جنگیں بند کر دینی۔ بھارتی صحافیوں کو بھی بڑے سخت سے جواب دیے، وہ امریکن جرنلسٹوں کو بھی وہ پڑھتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کسی کو کہتے ہیں اس کو آف ایئر کر دیا جائے، بس ان کے جواب سے ہی بھارت پورے میں آگ لگ جاتی ہے، تو اسی لیے اس پر ایک انڈین جرنلسٹ نے سوال کیا، اس سے آگ لگی ہے۔ لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ابھی بھی ایران اور امریکہ کے درمیان پیس ڈیل کے ڈرافٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں، جو ایران نے ڈرافٹ بھیجا ہے انہوں نے اس کو امینڈ کر کے کچھ چیزیں پاکستان کو دی ہوں گی۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ خبر پاکستان سے نہیں نکلتی، ہماری نالائکی کہہ لیں یا حکومت پاکستان یا ریاست کی ریٹ کہہ لیں، یہ ایران کی تجاویز امریکہ گئی ہیں، یہ بات ایرانین میڈیا نے بتائی ہے، پاکستان نے نہیں کہا کہ ہم نے امریکہ کو بھیج دی ہیں، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں، یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے بتائی ہے، پاکستان نے نہیں کسی کو بتائی کہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ نئی تجاویز آ رہی ہیں، یہ بات بھی امریکن سے آئی ہے، ایرانین سے آئی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو پاکستان کا ثالث کا رول ہے اس کی دنیا بہت تعریف کر رہی، اور اس میں جو پاکستان نے ایک نیوٹرلٹی رکھی ہے، ہم نے ایران کے لیے روٹس بھی کھولے ہیں، بہت دنوں سے ایران میں یہ باتیں آنے لگ گئی تھیں کہ پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، لیکن جب ہم نے لینڈ روٹس کھولے ہیں، ٹریڈ کھولی ہے، تو میرے خیال میں ایرانین سینٹیمنٹ میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ریئل کاسٹ آف ایران وار کیا ہے، جس پر ابھی بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے؟ ایران نے تو 100 ارب کی بات کر دی ہے، 100 ارب ڈالر کی نقصان کی، اب امریکہ اس کو چھپا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ امریکہ کو 100 ارب فرق نہیں پڑتا، نہیں پڑتا فرق اس لیے کہ اس کے ساتھ عرب ملکوں کی دولت ہے، وہ اسلحہ ناراضگی بھی ہے ساتھ ساتھ، نہیں، پر عرب ملک اس کو پیسے دینے کی مجبوری بھی تو ہے نا۔ 100 ارب ڈالر کا نقصان مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کا ایسا نقصان ہے کہ ہم کہیں گے امریکہ بینک کرپٹ ہو جائے گا۔ ایرانینز کا جو نقصان ہے وہ ایرانینز کو بینک کرپسی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، آپ یہ سمجھیں، یہ امیر اور غریب کا فرق سمجھیں۔ ڈالر تو ڈیپریشیٹ نہیں ہو رہا، ایرانین کرنسی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے۔ فوڈ کا یا دوائیوں کا کرائسس امریکہ میں تو نہیں ہے، وہ ایران میں موجود ہے، وہاں پہ ان امپلائمنٹ یا وہاں جو 17,000 بمباریاں ہوئی ہیں، جو چیزیں ٹوٹی ہیں، اب دیکھیں نا وہ اس سارے کا امپیکٹ ایران کے اندر ہے، امریکہ کے اندر تو نہیں ہے۔ تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ہمیں یہ امریکہ کے نقصان کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ اس نقصان کی وجہ سے بڑا کو بینک کرپٹ ہو جائے گا۔ امریکہ اس نقصان سے امریکہ اپنا نقصان پورا کر لے گا۔ کل ہی اس نے $8.5 بلین کا، پہلے تو امریکنز کا موقف ہے کہ ہمارے صرف $25 بلین لگے ہیں، اس کا مطلب ہے $25 بلین میں سے بھی $8.5 بلین کا تو انہوں نے کل ہی قرضہ اسلحہ بیچ لیا ہے، اور باقی وہ اور بیچ لیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے لگتا ہے زیادہ نقصان اربوں کا ہوا ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اب انہیں بھی سوچنا ہوگا آنے والے ٹائم میں کہ کس کی سائیڈ لینی ہے۔ اربوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن اربوں کے لیے بڑا مشکل ہے امریکہ کو بھی چھوڑنا، اور اربوں کے لیے بڑا مشکل ہے ایران سے لڑنا بھی۔ یہ ایک فکس صورتحال ہے۔ یو اے ای کا سٹانس تو ہمیں بالکل اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ نظر آتا ہے، سعودی عرب دوسری طرف نظر آتا ہے۔ یہ جو اربوں کی تقسیم ہے، یہ اس لڑائی کا ایک آفٹر شاک ہے جو اگلے 10-20 سال جاری رہے گی۔ مجھے نہیں لگتا یہ معاملات کو 1-2 دن میں حل ہو جائیں گے یا جلدی حل ہو جائیں گے، دس ول گو لانگ، اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ عربوں کو آپس میں دوبارہ بیٹھنا پڑے گا، کوئی نیا کوڈ آف کانڈکٹ اور سوشل کانٹریکٹ آپس میں بنانا پڑے گا۔ یو اے ای تو اگریسو ہے، یو اے ای تو اسرائیل کے ساتھ ہے، اور آئرن ڈوم وہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ یو اے ای کو ایران نے مارا بھی تو بہت ہے نا، تو اس لیے میرا خیال ہے یو اے ای کی اپوزیشن کو بھی تو سمجھے نا کہ اس کے ساتھ اس کو مارا بھی تو بہت کیا ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔